دوستوں آج ماہ شوال کی 2 تاریخ پہلے اتوار کا دن آ چکا ہے، اور جو شخص بھی یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ وہ رب سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 99 حاجتیں غیب سے پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ماہ شوال کا مہینہ رب کی طرف سے انعام ہے، کیونکہ آپ نے جو رمضان میں محنت کری اس کا صلہ شوال میں ہی تو ملے گا۔ اب انعام والا مہینہ آ گیا، اب رب کی رحمتیں حاصل کرنے والا مہینہ آ گیا۔ اب جو رب سے مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ بس آج ماہ شوال کی 2 تاریخ پہلے اتوار کو آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد معجزہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، غیب سے قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اس دن کی قدر و قیمت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ پہلا اتوار ہے، اور اللہ والوں یہ بہت ہی زیادہ رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ اور آج ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے پہلے اتوار کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن یہ عمل پڑھ لینا۔ اللہ والوں، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو دیکھیں، پہلے ایک بات کو سمجھ لیں کہ قرض بہت بری بلا کیوں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرضے کو اتنا برا کیوں سمجھا کہ آپ نے جنازہ ہی پڑھانے کا منع کر دیا۔ کیونکہ اللہ والوں، آج کل جو دھوکہ دڑی ہے، جو فریب ہے، ہمارے نبی دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں وہ وقت بھی ضرور آئے گا کہ مسلمان دوسروں کے مالوں کو بھی دبا دیں گے۔ اس لیے اس نحوسیت سے بچنے کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ والوں ان کا جنازہ نہیں پڑھایا، جو کہ مقروض تھے، قرض دار تھے، کسی وجہ سے قرض ادا نہیں کر پائے، تاکہ امت کو ایک میسج مل جائے، امت کو پتہ چل جائے کہ جو امت کے اگر کسی کو تکلیف دو گے، نقصان ارادے کے طور پہ بھی نہیں، مقصد کے نقصان اگر آپ لوگوں نے پہنچا دیا تو رب العالمین آپ کو نہیں معاف کرے گا، رب العالمین آپ کو نہیں بخشے گا۔ تو دوستوں، اگر آپ مقروض ہیں، پہلے قرضوں کے لیے اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ غیب سے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور میری وہ بہنیں جو ابھی تک جوان ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں۔ یہ تسبیح آپ کے لیے ہے، یہ عمل آپ کے لیے ہے، اس عمل کو آپ لوگ کریں، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ جس رشتے کے لیے آپ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر آئے گا، دستک دے گا، اور انشاءاللہ العزیز وہ رشتہ ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، لازمی اس عمل، اس تسبیح کو پڑھیں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ آج ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، اس کے بعد پھر معجزہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 2 تاریخ آ جائے، پہلا اتوار آ جائے، تو آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ پورے سال کا رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں،
चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। बहुत ही ख़ास तस्बीह है, बहुत ही ख़ास अमल है। आज का ये अमल, आज का ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप पर ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत हो जाएगी। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शवाल की 2 तारीख और पहले इतवार का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा दे। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के नसीबों को बदल देगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत भी करनी है, आमीन आमीन भी कहना है और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ भी आमीन जरूर कहना है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें, कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। 1 मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है उसको आप ले लें। चावल 1 मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी 1 मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं क्योंकि ये माह शवाल का महीना आप सब जानते हैं कि रमजान के बाद ये महीना हमें मिलता है और ये महीना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है और इस महीने के अंदर बहुत सारी जंगें भी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को जितवाई हैं। तो अल्लाह वालों, जरा समात कर लें वजीफा किस तरीके से करना है। 1 मुट्ठी चावल ले लिया या चीनी जो भी आपने ले लिया, बस साफ सुथरी लीजिएगा, कोई कचरा वगैरह ना हो, कंकर ना हो। इस चीज की एहतियात करने की आप सब लोगों को जरूरत है। टूटा चावल हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बस साफ सुथरा हो, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग मुसल्ले पर रखें, सामने रखें, 1 गिलास पानी का भी रख लें क्योंकि पानी में दम करके जब उस पानी को आप लोग पिएंगे तो आप पर बहुत ज्यादा मामलात जाहिर होंगे, यानी कि जैसे नजर बद कट जाएगी, जादू जिन्नात के मामलात कट जाएंगे, बहुत सारे मामलात जो है वो आपके हल हो जाएंगे 1 गिलास पानी का अगर आप लोग रख लेंगे। अब आप लोगों ने मुसल्ले पर बैठकर अपने आंखों को बंद करके सबसे पहले इस्तगफार करना है, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं 70 बार इस्तगफार करता हूँ कमोबेश,
تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، اور یہ شوال کا مہینہ بہت ہی خاص ہے، پہلا اتوار ہے، 2 تاریخ ہے، اور یہ دوسری عید بھی ہے۔ تو اللہ والوں رب کے لیے وقت نکالو۔ رمضان کے مہینے میں جو آپ کی عادت بن گئی ہے اس عادت کو خراب نہ کرو، کیونکہ اگر اس عادت کو آپ لوگ خراب کر دو گے تو اللہ والوں رمضان کا پھر کیا فائدہ؟ پورا مہینہ رمضان کا کیا آپ کو سدھارے گا نہیں، یا آپ کی عادتیں تبدیل نہیں ہوں گی؟ اس لیے اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے یہ ہمیں سدھارنے کے لیے آتا ہے، ہماری اصلاح کے لیے آتا ہے، ہماری پریکٹس کے لیے آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ایک مٹھی چاول کے دانے وغیرہ جو آپ نے لیے نا اس کے اوپر یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، کیونکہ صدقہ دیں گے تو آپ کو اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا اور آپ پر رحمانیہ اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔
بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بنتالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب چاول چینی جو بھی آپ لوگوں نے رکھی ہے اس کو صدقہ کر دیں، پھونک مار کے دم کر کے اس کو صدقہ کر دیں۔ چاول ہے تو چڑیا وغیرہ کو ڈال دیں، کبوتروں کو ڈال دیں، ابال کے ڈالیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، ورنہ کچے چاول کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ باجرہ رکھا ہے تو وہ ڈال دیں، جو بھی آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے لغرض اس کو آپ صدقہ کر دیں۔ چینی ہے تو سائڈ میں ڈال دیں تاکہ چیٹیاں وغیرہ کھا لیں۔ اگر پیسے صدقہ کرنے تو پیسے صدقہ کر دیں، صدقہ کرنا مقصود ہے۔ یہ ماہ شوال کی 2 تاریخ ہے، دوسری عید ہے عید الفطر کی 2 تاریخ ہے۔ تو اللہ والوں رب سے مانگیں، یہ مانگنے کا وقت ہے، دعا اچھے انداز سے مانگیے گا، جو مانگو گے جتنا مانگو گے جیسا مانگو گے سب ملے گا۔ اللہ رب العالمین کی خاص مدد حاصل ہوگی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔